قارون کا خزانہ مل گیا۔ اس خزانے کے متعلق آپ نے بے شمار محاورے سن رکھے ہوں گے، مگر کیا آپ اس کا انجام بھی جانتے ہیں؟ قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بطور عبرت کیا گیا ہے۔ اس کا قصہ اسلامی ہی نہیں بلکہ اسرائیلی روایات میں بھی ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو سورہ قصص، تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 4 اور تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از سحر کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ سحر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ سامعین کرام، قارون بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی صرف چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ ان میں سے ہر چابی چمڑے کی بنی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں آج تک کسی شخص کو اتنی دولت عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل اور وجیح ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون انتہائی با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جانے والا شخص تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اچھی آواز ہونے کی وجہ سے وہ نہایت ہی اچھی آواز میں توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی لیے اسے لوگوں میں بہت عزت ملی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کرنے والوں میں قارون بھی شامل تھا، جہاں اس کے حالات اچانک سے بدل گئے۔ اتنے بدلے کہ وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کچھ یوں فرماتے ہیں، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوتے ہی قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ وہ زکوٰۃ نکالے گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو اس کے دل میں مال کی حرص اور لالچ پیدا ہو گیا، لہٰذا وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے اپنے ایک حمایتی گروہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس کی تم نے پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتا ہے، جاؤ اور فلاں فلاں فاحشہ عورت کو بلاؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکردار ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے قوم کے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بدکاری کرنے کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے کی اگر بیوی بھی ہو تو اس شخص کو سنگسار کیا جائے تا وقت یہ کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اس کام کو میں بھی انجام دوں تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکرداری کا الزام لگایا۔ پھر جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کرایا، فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ عورت کانپنے لگی اور سب کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بے انتہا دولت دی اور آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ شکر میں گر گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ قارون کے تمام حمایتیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، زمین پھٹ پڑی
اور قارون اپنے پیروکاروں سمیت زمین میں دھنسنے لگا۔ قارون، اس کا مکان، اس کے پیروکار، اس کا خزانہ، سب اس زمین میں دھنس گئے اور زمین کا شگاف پھر سے بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بے شمار تاریخی ہدایات ملتی ہیں، لیکن ان حکایات کی سچائی کے بارے میں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ قارون کے اس قصے میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے مال اور اسباب کے حرص و ہوس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔